the Lover, who is Ar-Rahman, who is Al-Mannan. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وشريف موفق الماء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور پیغامی کا عطا فرمایا. اور آج جمعہ جو سید الشہور ہے، سارے مدینوں کا سردار ہے، جمعہ سید الایام میں عید المومنین ہے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اس دین کے سمجھنے اور سننے کا موقع ہمیں عنایت فرمائے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج جمعہ پرو منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے، مگر جمعے کو جمعہ متبرک بنانے والی کیا چیز ہے؟ بات دیکھیے، یوم الاثنین جسے آپ منڈے تین کا دن کہتے ہیں، وہ دن بھی متبرک ہے. پیر کا دن جو متبرک ہوا اس لیے متبرک ہوا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں اس دنیا میں تشریف لے آئے. لباس بشری میں سرکار دو جہاں تشریف لے آئے. اسی طرح جمعہ یہ جو متبرک ہوا یہ کس وجہ سے ہوا؟ 3000 جمعہ عید پر قربان ہے، اس لیے کہ سرکار کو جہاں تشریف کروائے. جمعے کو اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں جو اس کو متبرک بنایا اور اس کو محترم اور مکرم بنایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حدیث اٹھا کے دیکھیے. عموماً اس طرف آپ کا ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے، لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے ولادت آج جمعے کے دن ہوئی. جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور تسلیم کی جو ہے ولادت باعث ہوئی ہے. مان تیرا مہمان اللہ تعالیٰ جمعے کو تم کو جو ہے منانے کا جو ہے حکم دے دیا اور مجبور کر دیے. تم یہ سمجھ رہے کہ جمعہ ہے، آج جو ہے ہمارے جمعہ منانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد منائی جاتی ہے. محترم دوستو،
جمعے کو جمعہ متبرک منانے والی چیز حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے، اور پیر کو اس کو مکرم بنانے والی چیز جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اب اس کے بعد اب یہ ماننا کہ سرکار دو جہاں کی میلاد منانا کیسا ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جمعے کو جمعہ اس لیے اللہ تعالیٰ متولد کیے تو حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اٹھا کے دیکھیے، اس حدیث کی کتاب میں چاہے آپ باب الصوم یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شعبان اور رمضان میں متواتر اور مسلسل روزہ رکھا کرتے، بالانتظام، وداؤٹ بریک، وداؤٹ فیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو بھی روزہ رکھتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ پیر کا روزہ جو ہر پیر کو آپ رہتے ہیں، آخر اس کا کیا پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے پیر اس دنیا میں عالم بشری میں لباس بشری پہن کے پیر کے دن آیا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس طریقے کی باتیں کرنا کہ عید منانا فلاں کرنا کیسا ہے، ہر جمعے کو باندھنا ہوا 13واں جمعے کو اگر نہیں آیا، حدیث پاک میں اگر کوئی شخص 3 جمعے مسلسل اگر جو ہے چھوڑ دے تو وہ بیمار ہو جائے۔ یہ جمعہ اگر عمدن چھوڑ دے 1/3 ایمان چلا جائے گا، 2 جمعہ اگر چھوڑ دے عمدن تو 2/3 چلے جائے گا، اور 3 چھوڑ دے تو پورے کا پورا ایمان حیال بولا ہے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جمعے کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ ہمارے جو باپ ہے حضرت آدم ہے، حضرت آدم سے جمعے میں دم آیا، ورنہ یہ جمعہ بے دم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے آج جمعہ جو ہے برکتیں اس کو نصیب ہوئی۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھنا ہے، وہ تو سید الانبیاء ہے، تم مناؤ نہ مناؤ، سال میں ایک بار اگر مناتے تو کوئی جیسے وہ ایسی بات کرتا ہے، کوئی بولتا ہے کہ شرک ہے، کوئی بولتا ہے بدعت ہے، کوئی بولتا ہے کیسا ہے ویسا ہے۔ سرکار دو جہاں نے ساروں کے منہ کو بند کر دیا، خود اپنے سے روزہ خود اپنی میلاد کو سرکار دو جہاں نے منا کے تمہیں یہ تشریف دی اور اس بات کو پہنچایا کہ میں خود جب اپنا میلاد مناتا ہوں، میں اپنی جو ہے نا ولادت کے دن کو مناتا ہوں تو میرے غلام بدر جو اللہ تمہیں منانا چاہیے۔ ہر پیر کو ہم روزہ رکھنا چاہیے، سرکار کی سنت بھی ہے اور سرکار کی ولادت بھی ہے۔ تو خیر جمعے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ اصل بات جو آپ اور ہم کو سمجھنے کی اور زیادہ اس پر توجہ آپ کو ہم کو دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں اللہ اور رسول اللہ کے سلسلے میں جو نالج رکھنا چاہیے، جو واقفیت انہیں ہونا چاہیے، جو معرفت ان کو ہونا چاہیے خدا رسول کی، وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، بے راہ روی ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ابتدائی درجے کا بچہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 12 سال تک آپ کو معلوم ہے نماز فرض ہوئی نہیں ہوئی نا؟ 12 سال تک نماز فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض ہوا، زکات فرض ہوئی، حج فرض ہوا، کچھ بھی نہیں۔ 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تعلیم سارے عرب میں اور سارے ماحول
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا. 12 سال تک. اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بلا کے 2 رکعت فرض ہوئے. صرف 2 رکعت فرض ہوئے. اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جو 4 رکعت والی نماز آپ پڑھتے ہیں وہ 2 4 کے 4 ہوئے. تو محترم بزرگوں دوستو، اصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوے سے، اپنے طریقے تبلیغ سے یہ ہم کو سمجھایا اور یہ بتلایا کہ یاد رکھو اسلام کے 5 رکن ضرور ہیں. پہلا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن کلمہ ہے. تو کلمہ کا رسول اللہ نے کتنے سال جو ہے نا دیا ہے امت کے؟ 12 سال. سرکار دو جہاں جو عرب تھے، عربی زبان کے جاننے والے تھے اور اللہ الہ کیا چیز ہے اس کو بھی وہ جانتے تھے، باوجود اس کے سرکار دو جہاں نے 12 سال وہاں جو ہے نا محنت فرمائی. آج آپ کا ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ساری آپ کی ہماری محنتیں نماز پر ہے، روزے پر ہے، زکات پر ہے، حج پر ہے. کلمے کو اٹھا کے بازو رکھ دیے، کلمے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے آپ کلمے کے جو ہے 2 پارٹ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلا جو پارٹ، پہلا جو حصہ ہے وہ لا الہ الا اللہ. دوسرا پارٹ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، یہ ترجمہ ہو گیا. اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، ترجمہ ہوگا. اس سے زیادہ کسی کو کچھ معلوم نہیں، اس سے زیادہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. الہ کسے بولتے ہیں اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو. کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی کلمے کے جو ضروری تعلیمات ہیں وہ حاصل کرنا آپ پر واجب ہے، فرض ہے، فرض ہے. کلمہ اس کے جو ضروریات ہیں، کلمے کے جو ضروری علم ہے اس کا حاصل کرنا آپ پر ضروری ہے اور فرض ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ لا الہ الا کسے بولتے ہیں؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ آپ بولیں گے کہ معبود ہے، پہلے اس کا ترجمہ ہوا. اس کے بعد اللہ ہے. الہ جو ہے اللہ کی صفت ہے اور اللہ جو ہے اسم ذات ہے. تو اللہ کسے بول رہے ہیں آپ؟ اب آپ یہ بولیں گے کہ کلمے کے سلسلے میں بات ذرا سمجھ کر چلو. بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کر رہی. سب آپ کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ یہ کلمہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کی جو آنکھ کھلی تو کہاں وہ کلمہ لکھا ہوا تھا؟ بولو میاں، کہاں لکھا ہوا تھا؟ عرش کے کنگروں پہ لکھا ہوا تھا نہیں تھا؟ بولو. تو اب آپ یہ بولیں گے کہ بھئی یہ کلمہ لا الہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں، جتنے بھی مندر ہیں وہاں ہم نہیں جا رہے، جتنے بھی بتخانے ہیں وہاں ہم نہیں جا رہے، مسجد کو آ رہے، لہٰذا اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. یہاں تو مندر بھی ہے، بتخانے بھی ہے، مسجد بھی ہے. عرش پہ بازو کوئی بتخانہ تھا؟ بولو بھائی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کلمے پہ لا الہ، عرش پہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہ محمد رسول اللہ لکھے نا؟ تو میرے اپنے بولنے کا مطلب یہ ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ بڑی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نماز بھی ہم سے پوری ادا نہیں ہو رہی ہے. اگر اللہ کو سمجھے اور الہ کو سمجھے، اسی طرح محمد کو سمجھے، رسول کو سمجھے، تو خود بخود نماز چھوڑنا تو بڑی بات ہے. ساری دنیا نہیں بلکہ آپ کی ہماری جان بھی دینے مگر پہلے نماز پڑھے گی. کیونکہ معبود بولتے کسے ہیں؟ تو معبود ہے، اللہ معبود ہے
اور یہ دونوں کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ بولو بھائی، عبادت ہے. اللہ معبود ہوا، تمہارا موجود ہوا، تم عابد ہوئے اور تم ساجد ہوئے، اللہ تمہارا مسجود ہوا. سجدے کے ذریعے سے تم ساجد اللہ موجود، دونوں میں کنیکشن ہو رہا ہے، دونوں میں تعلق پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح عبادت ہے، تم عابد ہے، اللہ معبود ہے. عبادت کے ذریعے سے آپ پڑھیں گے تو اللہ سے جو ہے نا آپ کو تعلق پیدا ہوگا. ابھی آپ سنتیں کچھ پڑھے ہیں، انشاءاللہ کچھ پڑھیں گے. ذرا دل کے حال رکھو، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اور ہم سب اسلام کے رکھنے والے، ایمان کے رکھنے والے ہیں، مگر کبھی ٹھنڈے دل سے سوچو کہ کلمے کے سلسلے میں کبھی ہم نے کوشش کی ہے کہ کلمہ آخر ہے کیا چیز؟ کلمے کے تعلق سے آپ کو ہم کو سوچنا ہے نا. ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پیاس لگی تو آپ فوراً پانی پیتے یا پیاس آپ کی بجھائے گی نہیں بجھائے گی؟ آپ جو ہے اندر جو ہے فریشنس محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پیاس آپ کی جاتی رہے گی کہ نہیں جاتی رہے گی؟ تو اسی طرح عبادت کیا ہے؟ پیاس. پانی کا کام کیا ہے؟ پیاس بجھانا ہے. عبادت کا کام کیا ہے؟ ادھر عاجز ہے، ادھر معبود ہے. یہ دونوں کو ملانے والے کا نام عبادت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے تم عابد ہوئے اور تمہارا معبود عبادت کرے مگر اللہ نہیں مل رہا ہے، تو ایسی عبادت لے کے کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کو تو عرش پر بٹھایا رکھا ہے، وہ خدا تیرے دل میں بھی بیٹھا ہے. یہ بتانے کے لیے رسول اللہ تشریف لے آئے. تم جس محمد رسول اللہ کو 1400 برس پہلے حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا سمجھتا ہے، ارے حقیقت یہ ہے عرش بھی نہیں تھا، میرا محمد موجود تھا. تو جب تک کہ تم کلمہ نہیں سمجھیں گے، لا الہ بھی نہیں سمجھیں گے، لا الہ الا اللہ نہیں سمجھیں گے، محمد رسول اللہ نہیں سمجھیں گے، تمہیں جو ہے ہم مسلم ہیں، مومن ہیں پڑھنا بچا لے. مگر عبادت کرے گا معبود حاضر نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ کا غلام ہے، رسول اللہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، تو خدا کو فرش پر عرش پر بٹھائے رکھا ہے. ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، جو خدا فرش عرش پر ہے وہ خدا میرے ساتھ. قرآن بول رہا ہے وہ فی انفسکم افلا تبصرون. ارے غور نہیں کرتے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. تو جہاں جہاں میں تیرے ساتھ. تو اللہ کو رسول کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے کیا کہتا ہے؟ تمہیں اللہ کا جو ہے نا کیا دے رہا ہے؟ تعارف دے رہا ہے. الہ بولتے کسے ہیں؟ الہ کا معنی تم صرف یہ لیا ہے کہ معبود ہے. نہیں نہیں، الہ کا معنی یہ بھی ہے. اڑا کے عقائد دیکھو، کچھ سمجھے تو نا. الہ کا معنی وہ ہے جو عدم میں تو تھا، تیرے کو وجود دینے والا وہ اللہ ہے. تو الہ کہتے ہیں. ذات صفات افعال آثار دے کر تجھے جو ہے نا اس عالم شہود میں لے کے آیا، اس کا نام الہ ہے. ذات صفات افعال آثار اللہ تعالیٰ نے وہ حیّ قیوم ہے نا. بولو تمہارے کو کون پیدا کیا ہے؟ بولو اللہ خالق ہے کہ نہیں ہمارا؟ کس کے ذریعے سے پیدا کیا، کیسا پیدا کیا ہے؟ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ذات صفات افعال آثار اللہ کا وجود ہے، اس کے صفات ہیں، وہ ساری چیزیں تمہیں دی ہیں. اللہ بھی سنتا ہے نا؟ بولو اللہ سنتا ہے نہیں؟ اللہ بھی دیکھتا ہے نا؟ اللہ بھی جانتا ہے نا؟ تم بھی دیکھ رہے نا، تم بھی سن رہے نا، تم بھی جان رہے نا. تم اللہ بھی جانا، تم بھی جان رہے. شرک ہو رہا نا؟ ذرا پوچھو. یا آواز بولے تو شرک ہے، یہ سے بڑا شرک ہے نا. اللہ کے مقابلے میں آگے ٹھہر گیا نا. کیا بات؟ اللہ بھی دیکھا، تم بھی دیکھ رہے. اللہ بھی جانتا، تم بھی جان رہے. اللہ میاں جو ہے عالم الغیب کو شاہ ہوا ہے، اللہ کو خالی علم غیب کر کے بیٹھا ہوا ہے. شہادت کا بھی علم اسی کا ہے. عالم الغیب و شہادہ. اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، شہادت کو بھی جانتا ہے. اچھا میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب تمہارا یہاں پر اسٹارک جو ہے کچھ چیزیں ہیں، پلیسز ہیں نا، نام جو ہے دو کا اسٹارک بڑی تاریخی کو عمارت ہے نا. بولو ایجنٹا کیوں ہے بھائی؟
एजेंडा क्यों है? और यहाँ की कोई मस्जिद, बड़ी मस्जिद है, क्या है वो? मुझसे बोलो। जामे मस्जिद। तो जहन में आ रहा नहीं है? जामे मस्जिद बोले तो जहन में आ रहा नहीं आ रहा? एजेंडा क्यों बोले तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? औरंगाबाद की जामे मस्जिद को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ताजमहल बोले तो जहन में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? और इसी तरह दिल्ली की जामे मस्जिद जहन में कुछ आ रहा नहीं आ रहा? इधर लफ्ज निकला ही नहीं, उधर सामने तेरे जहन में आ रहा है कि ये है। चारमीनार किसे बोलते हैं? हैदराबाद में फलाने बनाया था। दिल्ली की जामे मस्जिद शाह अकबर उन्हें बनाया था। ताजमहल को जो है ना शाह उन्होंने बनाया, इन्हें बना। तो जहन में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मालूम हुआ जो नाम लेते हैं लेते ही जहन में उसका मुसम्मा आना जरूरी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसका मुसम्मा आना जरूरी है। मतलब नाम है तो नाम दे रहे मगर मुसम्मा बोलो तो क्या? जैसे आपके भाई से बुजुर्ग हुआ, जहन में आ गए। आपका बेटा जहन में आया नहीं आया? आपकी बहन जहन में आया नहीं आया? एक एक नाम दे रहे, जहन में सब आ रहा। अब आ रहा कि नहीं आ रहा? हर नाम के साथ नाम वाला आ रहा है। इसी तरह मैं बोलता हूँ अल्लाह क्या है बताओ? ये बताने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुनिया की हर चीज यहाँ है तो वहाँ नहीं, वहाँ है तो यहाँ नहीं। मेरा अल्लाह वो है, वहाँ भी है यहाँ भी है, मेरे जाहिर में भी है, मेरे बातिन भी है। अल्लाह जो हर जगह है वो तेरे हाथों से गायब है। जो चीज ताजमहल तो यहाँ नहीं है ना, मगर ताजमहल तो उसका जहन में आ रहा नहीं आ रहा, मगर अल्लाह तो हर जगह है ना। फिर अल्लाह तेरे जहन से गायब है ना? किसका बंदा है? किसकी दुनिया में आया है? कौन तुझे पैदा किया है? अल्लाह बोलते किसे हैं? अल्लाह बोलते किसे हैं? हर चीज का माना तेरे जहन में आता है। अल्लाह बोलते ये कायनात का पैदा करने वाला, तो अल्लाह जो है कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह नहीं था? उससे पहले नहीं था? ये तो उसका एक काम है। अल्लाह किसे बोलते हैं? जैसे मिसाल तौर पर फकीर आपके सामने बैठा हुआ है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो अगर मुझे अगर को न बोलो तो वो तकरीर करने वाले, अरे नहीं दे तकरीर उनका एक काम है। उन्हों क्या है? उन्हों कौन है? मुझे लेके जो है रूम में जाकर कहा जाते हैं ये पढ़े लिखे हैं, ये है पढ़ा है, ये मेरी अपनी जात का तारुफ है। इसी तरह ये कायनात को अल्लाह पैदा किया, उसका ये काम है। अल्लाह करिश्मा अगर अल्लाह बोलता किसे? इसे अल्लाह बोल रहा है। हर जगह अल्लाह है मगर अल्लाह तेरे से मंजूर है। नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर बोले, इसकी नमाज पढ़े तो इतनी वजह तो वजह बोलो, मैं उसके चेहरे के तरफ मेरे अपने चेहरे को मिला रहा हूँ। मैं तौजिया बताना भाई हम लोग तो ऐसी चीज में आपके सामने नहीं रख रहा हूँ कि जो इंतहाई जो है इल्मी बात है और बड़ी बड़ी किताबों में है, अदर दोस्तों को हमको मालूम नहीं है। वो सो घर में रख के आया हूँ, तुम्हारे पास जो है बोल लेके मैं तुम्हारे समझना चाह रहा हूँ। इतनी वजह तो मुझे आगे क्या माना है? मेरा अपना चेहरा अल्लाह के चेहरे से जो है दुख है। नाउ क्या है? Then my face, you face of Allah. मैं अपने चेहरे को अल्लाह के चेहरे से मिला दिया। तुम तो फेस है, अल्लाह का चेहरा है। बोलो भाई, ये कुरान की आयत है ना? कुरान की आयत है कि हदीस बोल के कोई दईफ है, फला है बोल के तुम भी बोल के कोई नहीं। इमाम साहब की तशरीफ फरमा है तो जी आज नमाज में तुम्हें पढ़ते ही नहीं पढ़ते? तो मालूम यह होगा कि जिसकी तू नमाज पढ़ता है, आपका हमारी नमाज क्या है? अल्लाह अकबर बोलने से पहले इधर रुक करते हैं, बोलो किबले की तरफ करते हैं, काबे की तरफ करना है नहीं, बोलो अच्छा काबे को सजदा कर दे क्या? काबा मबूद है क्या? अगर काबे को सजदा करोगे तो काबे हो जाएगा ना? हम इबादत किसको कर रही है? नियत क्या कर रहे हैं? 2 रकात जुमे के पढ़ता हूँ अल्लाह के लिए, मुंह तरफ काबे शरीफ के, काबे इमाम के। तो सजदा हमारा किसको, इबादत हमारी किसको है? अल्लाह ताला को है ना? तो मगर अल्लाह ताला के लिए बोल रहे क्या? मैं अपने चेहरे को अल्लाह ताला के तरफ कर, मगर अपने चेहरे को खाने का बारे तरफ कर रही, अल्लाह को सजदा कर रहे, अपना चेहरा किधर कर रही? बोलो
खाने काबा की तरफ करने इधर करना था, अल्लाह के चेहरे से अपने चेहरे को मिलाना था। काबे का डायरेक्शन होना है, मगर अल्लाह के चेहरे से तेरे चेहरे को मिलना है। ये तेरी नमाज थी, बनावटी की नमाज। तो बात वहां से चली थी कि कलमे तैयबा न समझने की वजह से नमाज थी हमारी अल्लाह सामने। समझ में आई बात? नमाज पढ़ रहे हैं 70 80 साल हो गई है, आज भी अल्लाह का तो ऊपर देख रहा। अल्लाह को हर जगह है, अगर अल्लाह को हर जगह नहीं समझो काफिर हो जाएगा। इन्नो वला कुल्ली शैइन शहीद, इन्नो वला कुल्ली शैइन मुहीत। अल्लाह हर जगह वो जो है जिधर देखो अल्लाह है। ये कुरान बोल रहा है, मैं आप नहीं बोल रही। तो मालूम क्या हुआ, कलेमा समझे बगैर न तुम्हारी नमाज कामिल होगी। नमाज नहीं पढ़ना बोल नहीं बोली अगर कलेमा नहीं समझे तो नमाज ही नहीं बोलती, ऐसे बात नहीं करते। किसी भी हाथ में पढ़ते रहना हो, किसी दो हालत में भी उसको भी छोड़ दिया तो क्या हाथ में रह जाता। नमाज पढ़ने को आए तो समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं ना, नमाज ही नहीं पढ़ा तो कांचे तो सलाम वालेकुम मस्जिद के बाहर में रहता हूँ। बात समझ में आ गई? तो मालूम क्या हुआ, पहले जो है बुनियाद इस्लाम में पहले कलेमा है, कलेमा को समझा तो नमाज भी तेरे को आएगी, मगर उसके तेरे को नहीं आएगा। कलेमा ना अल्लाह को आएगा, नमाज पढ़ लो। समझ में आई बात? मजहब की नमाज क्या है, कुरान की नमाज क्या है, हदीस की नमाज क्या है? अल्लाह अकबर बोलने से पहले अल्लाह के तेरा चेहरे से चेहरा मिलना है। मैं नहीं बोलता, तुम पढ़ते ना तो दिया उसका कलिमा क्या है, मैं अपने चेहरे को अल्लाह के चेहरे से मिला रहा हूँ। तू को तू, मैं अपने चेहरे को अल्लाह के चेहरे से मिला रहा हूँ। अल्लाह को तो चेहरा नहीं है, ये समझने की जरूरत है ना। यही समझाने की तो रसूल आए थे ना, यही तो तुमको समझना है ना। नहीं है कोई माबूद बोल रहा है खाने काबा की तरफ बराबर जो इधर नहीं पड़ेगा, नमाज इधर नहीं पड़ेगा, इधर नहीं पड़ेगा। अगर जिस तरफ गए खाने काबा को सब कुछ समझा हुआ है, समझ रहे हैं, मगर नमाज किसकी है? अल्लाह की, खाने काबा की नहीं है ना। डायरेक्शन वो है, मगर तुम्हारा चेहरा किससे मिलना है? अल्लाह से मिलना है। नहीं मिला तो कुरान बोल रहा है। समझ में आ रही बात? कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते रहे हैं तुम हमेशा, हजरत ये है ना कि बोलिए 5 मिनट है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना तो कलेमा इस बात को याद रखो, अगर कलेमा नहीं समझे ना अल्लाह तुमको समझ में आएगा ना रसूलुल्लाह तुमको समझ में नहीं आएगा। और ईमान का माना ये है अल्लाह और रसूल दोनों की मारिफत, उसका दूसरा नाम ईमान है। अल्लाह और रसूलुल्लाह वो दोनों की मारिफत का दूसरा नाम क्या है? ईमान है। ये दोनों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना उसका नाम जो है ईमान है। अल्लाह ताला के ताल्लुक से ये मामला, इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह जो है जिंदा जो है नमाजें पढ़ रहे हैं, मगर अल्लाह आज तक हमको मिला नहीं, तो समझने की जरूरत है हमको। 12 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा को समझाए, वो क्या समझाए? कलेमा समझाए। उसके बाद फिर नमाज, क्योंकि अल्लाह समझ में आना हमारे पर किसके होना, अल्लाह को ऊपर तक रखा हुआ है। ज़बान से ये बोल रहा है कि तेरे चेहरे से मेरे चेहरे में, तो ऐसी नमाज हो जाती। समझ में आ रही बात? तो रसूलुल्लाह ने हजरत अली को समझाया। हजरत अली से पूछे कि आप कैसी नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह मुझे कहा कि क्या बोल रहा है, मेरा खुदा जब तक के मेरे सामने नहीं आया मैं ऐसे खुदा को सजदा ही नहीं करता। मैं आज तक मेरे रब की इबादत ही नहीं किया जब तक कि वो मेरे सामने ना आए। तुम भी वही बोल रहे हैं ना कि मैं अपने चेहरे से चेहरे को मिलाता हूँ, मिलाओ ना। तो मालूम ये होगा चेहरा उसको चेहरा नहीं है, मगर चेहरा है। कुरान बोली इनकार नहीं कर सकता, तो तेरे को समझने की जरूरत है। अब ये ऊपर तर 5 मिनट अगर विरोध किए हैं बात करके, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिलसिले में बात रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करूँ। आज रात में इंशाल्लाह आपका हमारा प्रोग्राम है। आइए, जो चाहे हमसे जो है, मैं आपका हूँ, आप मेरे है, फ्री ऑफ कास्ट है। कोई लेक्चर कोई लेने देने के लिए बात नहीं है। यहाँ लेना देना खुदा के बंदे हैं, यहाँ खुदा को देने के लिए आए हैं। खुदा के सिवा हमारे पास कुछ नहीं मिलता, अल्लाह है।
تو اب یہ محمد رسول اللہ کو خدا کو کیا سمجھے؟ کیا تمہاری نماز ہے؟ ہمارا کام تم کو سمجھانا ہے، سمجھو. سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر ایک بات اگر مزید کی بات کرتے ہوئے آگے جاتا ہوں. 5 منٹ حضرت کی ذرا ضرورت آ گئی اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہم آپ لوگ حضرت کو دیکھ لیتے ہم جانے پر کیا صدر صاحب اتنی دیر ہو جاتی کیا ان لوگوں حضرت کو کچھ سکانا نہیں وہ آپ کو میرے کو جو ہے نا بولا حضرت دیر ہوگی. سمجھ میں آنے بات. دنیا کا کوئی منسٹر آ گیا جو ہے الیکشن کر رہا اور بولتے دیر ہوگی بول کے پیچھے سے جو ہے نا وہ بچاتا تمہارا پولیس والا سیدھا لے کے گھر بننے میں ڈال دیتا. سمجھ میں آئے گی. یہاں سب مسجد میں آ کے پورے کام جھگڑے پورے نہیں ہوتے گھڑی کو یہی دیکھتے رہتے. سمجھ میں آئی بات. دوسری جگہ بچی کی شادی رہے تو 10 بجے انہیں چولہا کا ہاتھوں ان کو بولتا رات کے 12 بجے پہلے بار چولہا نہیں آیا بولتا نہیں تو کہ معلوم ہے نا بچی کا معاملہ ہے. بولو ارے نازک معاملہ ہے سمجھاوا ہے معاملہ نہیں ہوتا ہے کیا ہے نا. تو یہ بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ جیسے تفصیلات اپنی جگہ پر انشاءاللہ موضوع کے بعد بیٹھ کے جو ہے اپنی گزرے کی جو مل بیٹھنے کے دیوانے. سمجھ میں آ رہی. موضوع کے بعد آئیے پوچھیے کیا پوچھنا ہے. بالکل فری معاملہ ہے فری علم ہے. محمد رسول اللہ اللہ کے تعلق سے تو اشارے دے دیا. اب محمد رسول اللہ کے سمجھو. تم کیا سمجھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوئے 1400 برس میں حضرت آمینہ ہے نا. ابھی تم تھوڑی دیر پہلے سوال تمہارے سے میں سوال کر تو تم لوگ سب بولے نا حضرت آدم علیہ السلام جب آنکھ کھلے تو کیا عرش کے کنکروں پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بولو میاں تم لوگ بولو میں نہیں بولتا. لا الہ الا اللہ. آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد پہلی بار آنکھ کھلی تو کیا دیکھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو معلوم ہے آدم سے پہلے رسول محمد تھے. بولو بھائی. اچھا تم یہ بات بتاؤ بچہ پیدا ہونے کے بعد نام رکھتے ہیں یا بچہ پیدا ہونے سے پہلے نام رکھ دیتے ہیں؟ یہاں حیدرآباد یہاں پہ کہہ رہے ہیں پیدا ہوتا. بولو. اب رسول اللہ تو تمہارے حساب سے 1400 برس پہلے آیا. آدم علیہ السلام سے پہلے جو محمد کا نام ہوتا ہے اس پر کام آئے نا کیا بات وہ جانتے ہو. حضرت آدم علیہ السلام کی دونوں پیٹ کے درمیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبی کے لکھا ہوا ہے. یہاں اکبر سے نہیں ادھر بھی محمد ہے ادھر بھی محمد ہے. سمجھ میں آئی بات. فرش پہ بھی لکھا ہوا ہے اور جنت کے بابو داخلے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت سدرۃ المنتہا جو چھاڑ ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جنت کا کوئی جھاڑ ایسا نہیں ہے اس کا کوئی ایسا پتا نہیں ہے جس میں میرے محمد کا نام نہیں ہے. ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ 1400 برس پہلے تم سے محمد ہے آدم سے پہلے تم سے محمد ہے. کلمہ سمجھے تو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایک سلسلے میں بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم. سرکار نے تو جہاں میرا کیوں گئے نا بیٹا وہ لوگ کہیں نہیں گئے. یہاں سے ڈائریکٹ جرنی کہاں ہوا کہاں رکے سرکار سب کو معلوم ہے. یہ بولو کہاں ہوا بولو. مسجد اقصی میں رکے نہ رکے بولو. مسجد اقصی میں رکے نہ رکے سارے انبیاء جمع تھے نہ تھے. تو سرکار نے جہاں نماز کا فرض ہوئی اوپر جانے کے بعد 7واں آسمان سے اوپر جانے کے بعد پلٹ کے جب آئے تو توبہ ہے نا گاڑی پھیرنا اصلا کا گاڑی کیا ہے نماز ہے نا. تو سرکار نے جہاں کی آسمانوں پہ نہیں گئے نا ابھی سدرۃ المنتہا کو نہیں گئے نا ابھی لامکان میں نہیں گئے نا. سارے انبیاء کو جمع کر کے رسول اللہ نماز پڑھاتی ہے نا. یہ کون سی نماز تھی؟ ارے کون سی نماز پڑھا ہے میرا محمد؟ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تم میرے محمد کو 1400 برس پہلے بول رہے ہیں اور رسول اللہ سارے انبیاء کو جمع کر کے پیچھے نماز پڑھاتی ہے. میرے رسول کی جو ہے نا معراج میرا مولا خدا کے لے گیا ویسے معراج ہوئی. سارے انبیاء کی معراج میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے معراج ہوئی. الصلاۃ معراج المؤمنین ہے. سارے انبیاء کی معراج کس سے ہوئی؟ میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے. تو یہ بات یاد رکھو نہ اللہ کو تم سمجھے ہیں سمجھنا ہے. ایمان رکھے یقین رکھتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے. ایک ہی اللہ بولے تو کیا سمجھنا. یہ ساری چیزیں بیکار نہیں کہ میں جو آپ کے سامنے بولا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. پھر وہ محمد کون سے آدم سے پہلے موجود ہے. جنت کے سارے اس کے پہ لکھا ہوا ہے
अच्छा मियाँ ये बात मेरे को जरा समझा दो, अब आपके घर है ना, काजी साहब आपका घर हो ना, तो खाली बाबू दाखिले के ऊपर लिखे रखते हैं ना काजी वेला। अब तुम्हारा घर है, क्या है तुम्हारा नाम? मुख्तार वेला। क्या नहीं, दरवाजे के पट के ऊपर, वॉशरूम के ऊपर, बेडरूम के ऊपर, और अल्लाह अपने के पलंग के ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर, तो हर जगह लिख दिया क्या? मुख्तार 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 बोल के क्या मतलब है? बोलो भाई। तो इसी तरह अल्लाह ताला के जो है रसूलुल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ना कल पे लिखा दिए, ये जन्नत में हर जो है ना हूर के जो है ना पेशानी के ऊपर है, फिर जन्नत के हर सजरे के ऊपर उसके हर पत्ते पे लिखा हुआ है। ये क्या बात है? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बतलाना चाह रहा है, क्या बतलाया जा रहा है? वो कौन से मोहम्मद है जो आलम से पहले है, जन्नत के साथ ही जो है सारे के सारे हम तो है सरकार दुनिया। तो मियाँ इस बात को याद रखो।